وطر کی جو ہے ادائیگی کا طریقہ کیا ہوں، اس کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ ٹھیک، تو وطر کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات میں اٹھیں گے اور تہجد پڑھیں گے، چونکہ یہ نماز وطر کی بات ہو رہی ہے، رات کی نماز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک، اور وطر کی نماز جو ہے قیام اللیل کے بعد آپ سے پڑھتے ہیں، تہجد کی بات پر، تو آپ رات میں اٹھنے کے بعد 2، 4، 6 یا 8 رکعتیں آپ نماز پڑھیں گے، دو کر کے 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت نماز پڑھیں گے۔ ان نمازوں کے بعد 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 رکعت وطر پڑھیں گے۔ ہوگی بات ختم؟ یہ طریقہ ہے۔ پہلے آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے جو کہ 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت زیادہ سے زیادہ، یہ پڑھنے کے بعد آپ 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت یا 7 یا 9 رکعت وطر پڑھیں گے۔ یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے، یاد رکھیے، طریقہ یاد رکھیے، اور یہی یاد رکھیے، درست چیزیں یاد رکھیے کہ ہم جو ہے اس طرح سے اس نماز کو ادا کریں تہجد کے بعد۔ اب جو سب سے مشہور طریقہ ہے وطر کا وہ 3 رکعتیں ہیں، جو ہمارے پاس بھی چلتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ سب سے مشہور طریقہ جو وطر کا ہے وہ 3 والا ہے۔ وہ کیوں؟ حضرت عائشہ کی وہ روایت یاد کیجئے موطا امام مالک کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو 11 رکعت میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وطر کیا، تو 3 پڑھنا سب سے مشہور طریقہ ہے۔ اب یہ 3 پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے سے اس 3 رکعت کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ میں سمجھو آپ زیادہ کنفیوز نہیں ہو رہے ہیں، ہر چیز کلیئر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ 3 رکعتوں کو پڑھنے کے 2 طریقے۔ 2 طریقے کیا ہیں؟ 2 سلام سے 3 رکعت یا 1 سلام سے 3 رکعت۔ تھوڑا اس کو اور وضاحت کرتا ہوں۔ 2 سلام اور 2 قاعدے سے 3 رکعت یا 1 سلام اور 1 قاعدے سے 3 رکعت۔ طریقہ بتاتا ہوں۔ پہلا طریقہ، آپ نماز وطر کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی، ہاتھ باندھ لیا، اب آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت۔ 2 رکعت نماز ختم ہونے کے بعد قاعدہ کرتے ہیں، قاعدے کے بعد اب السلام علیکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کتنی رکعت ہوئی؟ 2۔ پھر 2 کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں 1 رکعت کی نیت سے، پھر آپ رکعت باندھتے ہیں، 1 رکعت پڑھ کے قاعدہ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 3 رکعت وطر، 2 سلام اور 2 قاعدے سے۔ 2 سلام ہے، 2 کے بعد سلام پھیر دیا، مطلب قاعدہ بھی ایک زیادہ ہوا، یہ بھی ہوا، اس کے بعد 1 رکعت پڑھی، 1 قاعدہ کیا اور سلام، 2 سلام 2 قاعدے سے۔ دوسرا طریقہ 1 سلام اور 1 قاعدے سے۔ پہلا طریقہ سمجھ میں آ گیا، 2 رکعت پڑھی، سلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہوئے 1 رکعت پڑھی، سلام پڑھی، تو قاعدے بھی 2 ہوئے، سلام 2 ہوئے۔ اب 1 سلام سے اور 1 قاعدے والا طریقہ، آپ نے رکعت باندھی وطر کی، 3 رکعت کی نیت سے آپ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا، کنٹینیوسلی 3 رکعت پڑھیں گے۔ اب 1 ختم ہوئی، دوسری پڑھا آپ نے، دوسری ختم ہوئی، بیٹھیں گے نہیں، اب قاعدے میں کھڑے ہو جائیں گے، تیسری آپ پڑھیں گے۔ تیسری رکعت کے پڑھنے کے بعد آپ قاعدہ کریں گے اور پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ، 1 قاعدہ اور 1 سلام سے 3 رکعت اور 2 قاعدے 2 سلام سے 3 رکعت۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر ہے؟ بہت زیادہ کنفیوژن نہیں۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ معروف طریقہ وہ پہلا والا ہے، 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر 3 پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، ہم 3 رکعت 1 قاعدے اور 1 سلام سے نہیں پڑھتے، 3 رکعت 2 قاعدے 2 سلام، بالکل مغرب کی نماز کے جیسے۔ آپ کو بولے مغرب کیسا ہے، وطر کو نہیں پڑھنا ہے، تو پھر ایک نیا لاتے ہیں، ہم الگ کر رہے ہیں نا، بیچ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تیسری رکعت میں اللہ اکبر بول کے پھر ہاتھ باندھتے ہیں۔ حالانکہ ہر طرف تو رفع دین منسوخ ہو گیا بولتے ہیں یہاں، لیکن ثابت کرتے ہیں، باقی جگہ رفع دین کا بولتے منسوخ ہو گیا غلط ہے، اور یہاں بولتے یہاں ہے، پھر کیسا منسوخ ہوا؟ یہاں تو ہے باقی۔ تو بہرحال الگ کرنے سے مراد، مغرب سے وطر کو الگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ منمانے طریقے سے الگ کرو، جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ قاعدہ 1 کرو اور 1 سلام، یا پھر 2 قاعدے، مطلب پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو، پھر 1 رکعت پڑھو، یہ معنی ہے اس کا۔ لیکن ہمارے پاس علم کم اور تعصب زیادہ ہوتا ہے۔ تعصب مطلب کیا؟ ارے فیض میں ایسا بولتی ہے، ان کا مسلک تو الگ ہی دکھ رہا، کچھ اپنے سے ہٹ کے طریقہ بتا رہے۔ میرے بھائی یہ علم ہے، دس از نالج، علم کو ہم کو حاصل کرنا ہے۔ بہت ساری بات ہم کو نالج نہیں ہوتا کسی چیز کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مسئلہ الگ ہے، ہم بھٹک گئے، بلکہ ہماری کمزوری تھی، ہماری جہالت تھی کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا 3 رکعت کے دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے اور دونوں سنت سے ثابت ہے۔ لیکن تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور وغیرہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھا کے پھر سے باندھنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس تعلق سے آپ سب سے کچھ بھی ثابت نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف، خاص طور سے اٹھا کے پھر باندھنا نہ صحیح ثابت ہے نہ ضعیف۔ لہٰذا میں کہوں گا آپ کو اگر 3 ایک ساتھ پڑھنا ہے تو 1 قاعدے سے پڑھیے، آخری رکعت میں آپ کو کوئی ڈبل سے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بیچ میں۔ اب پھر وہ دعائے قنوت کیسے کرنا، پھر فرق کیسے کرنا، دعائے قنوت کی طرف میں جا رہا ہوں۔ پہلے میں طریقے بتانا چاہ رہا تھا، تو ہو گیا 3 وطر کا طریقہ، 2 طریقہ 3 وطر کے، یہ میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں بات، سب جیسے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایت متفق علیہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے آپ سب رات کی نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے اور آخر میں 1 رکعت وطر پڑھتے تھے، 2 2 2 2 2 2 2 مطلب 5 سلام ہو گئے، اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور 1 پڑھتے ہیں، ٹوٹل ہوئی 11 رکعتیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ ہے اور ایک ساتھ پڑھنے کا بھی آپ سے ملتا ہے۔ اسی طرح رکعت وطر میں کیا قرات کر سکتے ہیں؟ تو رکعت وطر میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کچھ بھی قرات کر سکتے ہیں، اور وطر کی رکعت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تیسری رکعت میں بھی آپ کو ضمی سورہ ملانا ہے۔
دوسری نماز میں آپ صرف پہلی 2 رکعتوں میں کرتے ہیں نا نفل چھوڑ کر، جیسا آپ فرائض وغیرہ میں، اس میں آپ کو جیسا آپ نفل نماز پڑھتے ہیں ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد ضمی سورہ ہر رکعت میں ملانا ہے، 3 ہو 5 ہو 7 ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ و ضمی سورہ ملانا ہے، یاد رکھیے۔ تو آپ جو آپ کو سہولت ہو سورہ فاتحہ کے بعد آپ وہ ضمی سورہ ملائیں۔ لیکن اگر کوئی خاص سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، تو اگر خاص سنت جاننا ہے تو ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں حضرت عائشہ فرماتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جب پڑھتے اس کے بعد وتر پڑھتے تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلیٰ تلاوت کرتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون تلاوت کرتے، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد تلاوت کرتے۔ تو اگر خاص سنت آپ کو فالو کرنا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی، ٹھیک، سورہ جو اعلیٰ، اس کے بعد سورہ کافرون، اس کے بعد سورہ اخلاص، ٹھیک۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں ملا کر پڑھتے تھے۔ تو آپ چاہے تو یہ بھی کہیں سورہ فلق، سورہ اخلاص، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں آپ پڑھتے تھے، یہ روایت بھی ملتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ سب یاد بھی نہیں تو آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھیے، اسلام آپ کو روکتا نہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھیے، تیسری رکعت سورہ ناس، کو مسئلہ نہیں، چونکہ آپ کو یہ اگر 3 یاد ہے۔ لیکن جس کو یاد ہو اور چاہتا ہے کہ سنت کی اتباع کرے تو یہ اچھا ہے کہ وہ سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص۔ لیکن یہاں ایک چیز واضح کر دوں، اس کے علاوہ بھی امام پڑھے تو اس میں کوئی حرج اور غلطی نہیں، ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں تمہارا منہج غلط دکھ رہا تھوڑا، اس میں کیا ہے، پڑھ سکتا ہے آدمی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی سورہ بھی الگ ہو تو بولتے تم نے گڑبڑ کی کچھ، تبھی جو سہولت ہو قرآن کا، جو حصہ آسان ہو وہ پڑھے۔ لیکن کوئی اگر اتباع کرنا چاہتا ہے کہ نبی کیا پڑھتے تھے، آپ سے یہ پڑھتے تھے، لیکن ضروری نہیں ہے، قرآن کا جو یاد ہے آپ کو پڑھ سکتے ہیں، تو آپ یہ پڑھتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ آخری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرتے، سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ الفاظ ادا کرتے، سلام کے بعد سبحان الملک القدوس، 3 بار یہ الفاظ ادا کرتے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، یہ 3 بار پڑھتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس 2 بار آہستہ پڑھتے اور تیسری بار تیز پڑھتے، مطلب جس کو حضرت عائشہ فرماتی ہم سن سکتے تھے، مطلب 2 بار پڑھتے سبحان الملک، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس 3 بار۔ اور اس میں بھی آتا ہے کہ روایت میں جب آپ آخری بار تیز پڑھتے تو یوں پڑھتے کہ القدوس کو لمبا کھینچتے، سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے۔ تو یہ بھی طریقہ ہے، وتر پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد آپ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے یہ پڑھ سکتے۔ اسی طرح ایک روایت اور آتی دارقطنی کی، اس میں اضافی الفاظ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس کہنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں رب الملائکۃ والروح۔ سبحان الملک القدوس کا معنی ہوتا ہے پاک ہے وہ بادشاہ صاحب قدوس، ٹھیک۔ اسی طرح رب الملائکۃ والروح جو رب ہے فرشتوں کا اور جبرائیل کا، یہ بھی آپ اضافہ کیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ کو یہ بھی پڑھنا ہے تو ہمارے پاس یہ عموماً ہر 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھتے ہیں اور بہت لمبا لمبا پڑھتے ہیں، اس میں اور بھی اضافہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تو وتر کے بعد ثابت ہے، 3 بار سبحان الملک القدوس، 2 آہستہ 1 تیز، اور آخر کا کھینچتے ہوئے ذرا لمبا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رب الملائکۃ والروح یہ بھی آپ اس کے ساتھ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اب دعائے قنوت پہ آ جاتے ہیں۔ دعائے قنوت اس کی حیثیت کیا ہے، پڑھنا اور نہیں پڑھنے کا کیا معاملہ ہے، اور کب پڑھا جائے۔ دعائے قنوت یہ وتر کی نماز کا میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ پہلے کلیئر کر دیں۔ بہت سے لوگ وتر نہیں پڑھتے کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے، تو کلیئر کر دیتا ہوں۔ دعائے قنوت کا وتر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ ایک سہولت ہے، اللہ نے مدد کی اس نماز سے، تو اس سہولت کا فائدہ اٹھائے جو اٹھانا چاہتا ہے، لیکن کمپلسری نہیں ہے۔ دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں ٹریول کر رہا ہوں، مجھے پرمیشن ہے کہ میں 10-20 کلو سامان لے جا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں لے جا رہا ہوں، سہولت تو ہے، میں نہیں اٹھا رہا ہوں فائدہ، لیکن سہولت ہے، ضروری نہیں۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت پڑھو، میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ یہ دعا یاد نہیں بول کے نماز ہی نہیں پڑھتے، تو نماز مت چھوڑو، یہ تو مستقل عبادت ہے، دعا اس کا ایک پارٹ ہے، لیکن کمپلسری پارٹ نہیں۔ اٹیچ ہو جائے تو بھی چلے گا، ڈیٹیچ نہیں بھی اٹیچ ہوگا، نکال بھی دیا جائے تو بھی چلتا ہے۔ تو یہ دعا کی کیا حیثیت ہے، دعائے قنوت کی؟ پڑھے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھنے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی وتر پر، نماز پر، ٹھیک ہے۔ تو اسے پڑھنے کے دعائے قنوت کے 2 طریقے، دونوں طریقے بہرحال جو انسان چاہے اس پہ عمل کر سکتا۔ دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد۔ پہلے تو کلیئر کر دیا میں، دعائے قنوت پڑھنا کمپلسری نہیں لیکن پڑھ سکتا۔ دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے رکعت باندھی، سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملایا،
ٹھیک ہے، مطلب یہ آخری رکعت کی بات کر رہا ہوں میں، آخری رکعت مطلب آپ تیسری رکعت میں اٹھے، مطلب یہ دعائے قنوت آپ جب پڑھیں گے تو وطر کی آخری رکعت میں پڑھیں گے، ایک پڑھے تو اس کے اندر 3 پڑھے تو تیسری میں، 5 پڑھے تو 5ویں میں، 7 پڑھے تو 7ویں میں، 9 پڑھے تو 9ویں رکعت میں ہوں گے۔ تو آپ کھڑے ہوئے تیسری رکعت کی، سمجھو انڈیا پاکستان ہم 3 رکعتیں پڑھتے، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے آپ، ٹھیک ہے، تو تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے، تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضمیع سورہ ملایا، ضمیع سورہ ملانے کے بعد اب آپ کیا کریں گے، دعائیں قنوت اپنی شروع، ٹھیک، اس کے لیے خاص ہاتھ اٹھا کر واپس باندھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اللہ اکبر کہنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے۔ تو آپ سورہ فاتحہ پڑھی اور سمجھو 3 رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے، سمجھے آخری سورہ اخلاص پڑھی اور اس کے بعد آپ اللہم اہدنی فیمن ہدیت اور وہ دعا آپ اس کے بعد شروع کر دیں گے، یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ ضمیع سورہ ملایا، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت اب آپ یہاں سے وہ دعا شروع کر دیں گے اور اس کے بعد پھر دعا ہونے کے بعد سیدھا سجدے میں چلے جائیں۔ تو یہ دعا 2 جگہ کی جا سکتی ہے، قیام میں اور رکوع کے بعد، اس میں افضل قیام میں کرنا ہے، اس میں افضل قیام میں کرنا ہے، گو رکوع کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ امام بخاری نے ایک باب ہی باندھ دیا اپنی کتاب میں کہ قنوت، وطر میں قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، مطلب قیام میں اور رکوع کے بعد دونوں ہی درست ہے، لیکن افضل کیا ہے، قیام میں کر لے آپ، یہ زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جو ہے نسائی کی اور ابن ماجہ کی ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے میں کہہ رہا ہوں رکوع سے پہلے پڑھ لینا یہ افضل ہے۔ اب اس میں کیا، اس میں ہاتھ اٹھایا جائے تو ہاں، آپ اس میں چاہے تو ہاتھ باندھ کر بھی کر سکتے ہیں قنوت اور ہاتھ اٹھا کر، چونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت، یہ ادب ہے، تو آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر پھر رکوع میں جانا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے والی روایت ابو داؤد کی ضعیف ہے۔ تو آپ کو عام دعا میں بھی بہت سے لوگ دعا پڑھ کے ہاتھ پھیرتے ہیں، نہیں، درست ثابت نہیں سنت سے، دعا پڑھیے، دعا ہو بہت سے لوگ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ تو اسی طرح دعا میں چونکہ ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں، تو ابو داؤد کی روایت کے مطلب آپ رات میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، وطر کے اندر دعا جب کر رہے ہیں آپ سمجھ لیجیے آپ نے قیام کیا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کے بعد اللہم اہدنی فیمن ہدیت وہ پڑھ لیا اور پھر سیدھا رکوع میں آپ چلے۔ ہاتھ پھیرنے والی روایت ضعیف ہے، عام حالت میں مت پھیریے اور نماز میں بھی مت پھیریے ہاتھ کو، ٹھیک ہے، آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا، آپ رکوع میں چلے گئے۔ تو یہ تھے قنوت پہلے اور قنوت بعد میں، دونوں بھی ہو سکتا ہے، افضل پہلے ہے لیکن بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے قنوت کے اندر جو ہے کون سی دعائیں پڑھی جائے، ٹھیک ہے، دعائیں قنوت میں جو ہے مطلب اس میں کون سی دعائیں پڑھی جائے، تو یاد رکھیے عموماً جو ہمارے پاس جو دعا چلتی ہے وہ قنوت کے لیے، وہ دعا اس طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، وہ دعا ایک کامن ہے، تو یہ دعا زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ اللہم انا نستعینک وہ جو دعا ہے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول وہ فجر کی قنوت میں پڑھا کرتے تھے، وہ دعا وطر کی قنوت میں نہیں، وطر کی دعا نہیں تھی، وہ فجر میں کرتے تھے، جب قنوت نازلہ آپ کبھی فجر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے ہیں، اور جب وطر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے، اس لیے کہ حضرت حسن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت خود سکھایا تھا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت والا، سمجھ رہے؟ اب بہت سے لوگوں کو یہ یاد ہوتا ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن اصل حدیث میں الفاظ دینی کے ہیں، اللہ میرے لیے ہدایت اور میرے لیے، لیکن جب وہ اجتماعی میں عالم کرتا ہے تو دینا کر دیتا ہے، اللہ ہمارے لیے، ٹھیک، لیکن اصل کے حدیث کے الفاظ تو دینی والا ہی ہے، پورا سنگولر ہی ہے وہ دعا، پلورل میں نہیں ہے وہ دعا جو سکھائی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا جو ہے زیادہ بہتر یہ ہے انشاءاللہ۔ اور بہت سارے علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت بھی کوئی چاہے تو پڑھ لے، اللہم انا نستعینک یہ دعا بھی چاہے تو پڑھ لے، دونوں ملا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ رہے بات کو، یہ بھی پڑھ لے یہ بھی پڑھ لے، دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن زیادہ جو بات پتہ چلتی ہے محدثین کے اقوال سے وہ یہ ہے کہ آپ صلی وطر میں یہ پڑھتے تھے اور فجر کے قنوت نازلہ میں یہ والی اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ دعا جو ہے فجر کے قنوت، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو دونوں بھی ملا کر پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں دعا کی بھی وضاحت ہو گئی، ایکسٹرا فائدین اس کے اندر نہیں ہے، آپ کو صرف ڈائریکٹ آپ نے کیا دعا کر لینا، ایسا کیجئے یا مطلب ہاتھ کھول کے کیجئے، ہاتھ باندھے ہوئے میں کیجئے، رکوع سے پہلے مطلب قیام میں کر لیجئے، رکوع کے بعد آپ دعا کیجئے، ساری چیزیں بہرحال ثابت ہے۔ اور دونوں بھی قنوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، قنوت چونکہ دعا ہے، دعا ہاتھ اٹھائی جا سکتی ہے، اور یہ قنوت زیادہ قریب ہے سنت سے، لیکن یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ نے فجر میں پڑھا، لیکن کچھ علماء لکھتے ہیں دونوں بھی درست ہے پڑھ لینے میں انشاءاللہ، کیوں حرج نہیں، اس لیے کہ یہ قنوت ہے اور قنوت ہے، دعا ہے، آپ کبھی پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں دونوں پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا اس کا طریقہ اور دعا۔ اب اسی طرح جو ہے دعائے قنوت ہمیشہ مانگنا ضروری نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹ نہیں،
آپ کر سکتے تو کیجئے، نہ بھی کرنے سے انشاءاللہ عزیز کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اب اسی طرح جو ہے یہ تھا وطر کی رکعتیں، اس کا طریقہ، اس کی اہمیت اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں، ہو سکتا ہے کچھ باتیں بچ گئی ہوں تو سوال جواب میں انشاءاللہ میں اس کو کور کروں گا۔ اب آئیے تہجد کے بھائی نے سوال کیا کہ وطر کی نماز میں بہت سارے لوگ نماز میں آلریڈی ہے، پھر ایک بار ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھتے ہیں۔ دیکھیے حدیث کے اندر الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی وطر اور مغرب کی نماز کو الگ کرو، چونکہ مغرب بھی 3 رکعت ہے اور وطر بھی 3 رکعت ہے، لیکن اس کو کیسے الگ کرنا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا۔ آئیے اس کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 رکعت وطر کے کئی طریقے، میرا ایک پورا لیکچر ہے وطر اور وطر کے مسائل، اس میں طریقے 1 رکعت 3 رکعت کے جتنی قسمیں ہیں، دو قسم سے وہ میں نے رکھا، اس کے بعد 5 رکعت 7 رکعت اور 9 رکعت، ہم نے پوری رکعتیں بھی دیکھی۔ تو آئیے آپ کو بتا دوں، وہ 3 رکعت کی اگر نماز پڑھتے ہیں تو مغرب کی 3 اور یہ 3 ایک جیسی نظر آتی ہے، تو کیسے الگ کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر کی نماز پڑھتے 3 رکعت پڑھتے تو 2 طریقوں سے پڑھتے۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھتے اور سلام پھیر دیتے، پھر آپ کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھتے، یہ ہوا 3 رکعت وطر 2 قاعدوں سے اور 2 سلام سے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک ساتھ 3 وطر پڑھتے، اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت پڑھتے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری رکعت پڑھتے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تیسری رکعت پڑھتے، اور تیسری رکعت میں قاعدہ کرتے، دوسری رکعت کے بعد قاعدہ نہیں ہوتا، ٹھیک، ڈائریکٹ تیسری رکعت میں ایک قاعدہ۔ 5 رکعت نماز پڑھتے تو 5 رکعت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت پہ قاعدہ کرتے اور پھر 5ویں رکعت پہ قاعدہ کرتے، اور اگر 7 رکعت پڑھتے تو آپ 6ٹھی رکعت پہ ایک کرتے اور پھر 7ویں پہ ایک سلام کرتے، سمجھ رہے؟ مطلب 6ٹھی پہ ایک قاعدہ اور 7ویں پہ ایک، مطلب پوری نمازیں کنٹینیو چلتی اتنی پھر بغیر قاعدے کے۔ تو اگر 3 رکعت نمازیں کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ الگ ایسا کرے، یا تو 2 اور 1 پڑھے، یا تو پھر 3 ایک ساتھ، مطلب 3 رکعت وطر 1 سلام سے اور 1 قاعدے سے، یہ ایسا پڑھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس بہت سارے لوگ فقہی مسائل میں بہت الجھ جاتے ہیں، جبکہ واضح دلائل موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ الگ کرو، حدیث میں چونکہ ہے تو ہم 1 رفع دین کر کے اس کو الگ کر رہے ہیں، جبکہ وطر کی تیسری رکعت میں رفع دین کر کے پھر باندھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ سنت سے جو بات ثابت ہے 2 اور 1 یا 3 ایک ساتھ، یہ بالکل واضح ہے۔ تو وہ کہتے ہیں رفع دین کر کے ہم اس کو مغرب سے الگ کر دیتے ہیں، جبکہ الگ کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتا دیا، 2 اور 1 کر کے یا 3 ایک ساتھ کر کے آخری قاعدے میں آپ ایک ہی قاعدہ کریں گے اور اس کے بعد سلام پھیر دیں گے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب کیا وہ جو ایک تکبیر اٹھا کر وہ کر رہا ہے، دیکھیے تکبیر کے اندر ہاتھ اٹھانا یہ وہ سب ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری رکعت وطر کا ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا، ضمی سورہ پڑھ لیا، آپ کیسے الگ کروں؟ دعا کرنا ہے آپ ڈائریکٹ کیجیے، حرم وغیرہ میں دیکھیے آپ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ضمی سورہ، اور اگر ان کو قیام میں دعا ملانا ہے وطر کی تو ڈائریکٹ شروع کر دیتے دعا، یا پھر رکوع کر لیتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں، رکوع میں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اور پھر دعا کرتے ہیں۔ یہ دونوں طریقوں سے آپ بہرحال دعا کر سکتے ہیں، مطلب فرق کرنے کے لیے رفع دین کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ویسے ہی بہرحال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا سوال وطر کے ریلیٹڈ تھا۔ یہ جو وطر میں 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ مجبوری کی حالت میں نارملی بھی کوئی روز پڑھ سکتے ہیں 1 ہی رکعت؟ میں نے سوال کیا وطر کی 1 رکعت کے تعلق سے یہ مجبوری میں ہے یا نارملی بھی کوئی پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے صحابہ کے تعلق سے جو اقوال ملتے ہیں وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت 3 رکعت 5 رکعت اور 7 رکعت اور ایک روایت میں 9 رکعت تک وطراتے پڑھا کرتے تھے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا آپ ڈیلی 1 رکعت ہی پڑھتے تھے وطر، تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو 1 رکعت پڑھے، زیادہ پڑھنا چاہے تو پھر 3 رکعت پڑھے، اور زیادہ پڑھنا چاہے تو 5 رکعت پڑھے، وہ کر سکتا ہے۔ خالی وقت ہے تو 5 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، کم وقت ہے تو 3 پڑھے، اور کم وقت ہے تو 1 رکعت پڑھے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا مجبوری میں 1 رکعت اور باقی ٹائم پہ 3 رکعت، یہ انسان اپنے حالات محض سے جج کرے، چونکہ ایسا نفل نماز ہے 2 رکعت کم از کم ہے، 2 سے زیادہ جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیے، اللہ کو راضی کرنا ہے آپ کو، تو بہرحال لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا آپ 1 رکعت ہی جو ہے وطر پڑھا کرتے تھے۔ کسی نے ایک سوال کیا نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز نماز ان چیزوں سے ٹوٹ سکتی ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز میں ایسا کوئی عمل ہو جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز بھی ظاہر سی بات ہے وضو کے اوپر ہے تو وہ ٹوٹ جائیں گی، جیسے مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہوا خارج ہے نماز ٹوٹ جائیں گی، نماز پڑھ رہے ہیں حیض آ جائے خاتون کو تو اس کی نماز ٹوٹ جائیں گی، نماز پڑھ رہے ہیں نفاس والی عورت تو سمجھو ولادت سے پہلے ولادت کے بعد خون آتا ہے اور اس نے یہ سوچا کہ نہیں وہ خون اس کا نہیں پھر آ گیا، اس نے غسل کیا پھر آ گیا، تو وہ چیز ہے، تو میں یہ کہوں گا جن چیزوں سے وضو غسل ٹوٹتا ہے وہ چیز اگر نماز کی حالت میں ہو جائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر سوال اس معنی میں ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی سامنے سے گیا تو کیا نماز ٹوٹتی ہے کیا، بہت سے لوگ میں نے دیکھا نماز پڑھے کوئی سامنے چلے گا تو خود ہی توڑ دیتے ہیں، تو کسی کے سامنے سے جانے سے سامنے والا گناہگار ہوتا ہے، آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں نے رمضان میں دیکھا مسجد تھی رمضان میں پوری فل ہو گئی، اب غلطی یہ ہوئی کہ بیچ کی ایک صف خالی تھی پیچھے لوگوں نے بھر لی، تو وہ بچے کیا کرنے لگے خالی جگہ دیکھ کے پیچھے سے آنے لگے صف میں اور نمازیوں کے سامنے سے آ گئے اور پوری کی پوری نماز والوں نے سب توڑ دیا، نماز توڑ دیا تو نے اور اس کو مارنا شروع کر دی۔ بعد میں میرے سے پوچھنے لگا بچے کے سامنے جانے سے بچہ انشاءاللہ چھوٹا ہے تو گناہگار بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ سمجھدار بھی ہوتا بالغ بھی ہوتا اور چلا جاتا تو بچہ گناہگار ہوتا، آپ کو نماز نہیں توڑنا ہے،
بلکہ آپ کو تو روکنا تھا اس کو. حدیث میں آتا ہے کہ اگر نماز میں تمہارے سامنے سے کوئی جائے تو اس کو ہاتھ سے روکو, بلکہ اس سے لڑو, وہ شیطان ہے. تو آپ کو ہاتھ روکنا ہے, ہٹانا ہے اس کو, دھکا دے سکتے ہیں آپ, سمجھ رہے, یہ کرنا ہے تو روکنا ہے, تو اس سے نہیں ٹوٹتی. تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز میں اگر وہ چیزیں آپ کے ساتھ ہو جائے تو نماز آپ کی ٹوٹ جائیں گی. پھر انہوں نے ایک سوال کیا, اور نماز میں اگر ہنسی آئے تو کیا کرے؟ دیکھیے نماز میں ہنسی آئے تو آپ نماز چھوڑ دیں اور نماز چھوڑ کے چلے جائیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں چونکہ ایک تو نماز کا حصہ نہیں ہے, اور نماز میں دوسرے الفاظ کو ادا کرنا علماء لکھتے ہیں جیسا کہ کرنا, وہ ہنسی آتی کرتا آدمی یا خہ لگا دیتا, تو یہ نماز کے لیے درست نہیں ہے. نماز ٹوٹتی نہیں ٹوٹتی ابھی دوسرا موضوع ہے, ابھی ہم اس ٹاپک پہ نہیں جا رہے, وہ فقہی مسئلہ ہے, اس پہ علماء کے اقوال ہے, میں رکھنا بھی نہیں چاہتا. لیکن یہ تو کہوں گا دوسرے ڈسٹرب نہ ہو کہ آپ سب سے پہلے نماز میں سے نکل جائے, اتنا کہہ سکتے, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے, دوسرے لوگ بھی اس میں آ سکتے ہیں. اور شیطان کا کام کیا ہے معلوم آپ کو, یہی کرنا ہے, نمازوں کو خراب کرنے کے لیے جو کر سکتا ہے وہ سب کرتا ہے. نماز کو خراب کرنے کے لیے وضو خانے میں جاتے ہی وضو شروع کرتے تو آپ کو ایسا احساس دلاتا, وضو پورا ہونے کے بعد ہوا خارج ہوگی تو آپ ڈبل وضو کرتے. نماز میں وضو اچھے سے کر لیا, آگے کھڑے ہو گئے تو آپ کو بولتا ہے پیشاب خطا تو نکلا, پھر آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے, پھر ہنسی کے ذریعے مذاق کے ذریعے بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا نکل جاؤ. اب چونکہ چٹھی پہ سوال ہے تو میں سمجھ رہا خاتون کا ہے تو وہ تو نماز توڑ دیں, ہنسی کا کیا معاملہ اس کو ختم کرے, سنجیدہ ہو جائے اور پھر نماز میں کھڑے ہو. اس کے بعد السلام علیکم. نماز کے تعلق سے سوال پوچھنا تھا کہ جیسے ظہر کے پہلے کی جو 4 رکعت نماز ہوتی ہے, اب اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو اپن نے وہ 4 نماز 2 رکعت صرف پڑھنے کا ٹائم ہے, تو وہ 2 رکعت پڑھنا بعد میں دو یا پوری 4 بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے سوال کیا کہ اگر ظہر کے سمجھ لیے 4 موقع پڑھنا چاہ رہے ہیں اور ظہر مطلب اتنا ٹائم نہیں کہ پوری 4 پڑھ سکے. بھائی کا سوال تھا کیا 2 پہلے پڑھ لے اور 2 ظہر کی فرض کی بات کرے؟ بالکل آپ کر سکتے, ٹھیک ہے. بلکہ اس میں تو بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. صرف فرض ہے جو جیسے مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 ہے اور ظہر کی 4 ہے اور عصر کی 4 ہے, یہ پڑھ سکتے. باقی ساری نفلوں کو 2 کر کے ہی پڑھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل 2 ہی ثابت ہے, 2 اشراق کی 2 کر کے آپ پڑھتے, چاش کی 2 کر کے پڑھتے, اوابین کی 2 کر کے پڑھتے, تہجد کی 2 کر کے آپ پڑھتے, قیام اللیل کی 2 کر کے آپ پڑھتے, تراویح 2 کر کے آپ پڑھتے. 4 نہیں پڑھے, نفل سب 2 ہے, اور 2 مطلب 2 رکعت کا سلام پھیرنا, یہی ثابت ہے. تو یہ تو افضل ہے. تو سمجھو آپ گئے اور ظہر کی 4 کا وقت نہیں ہے تو آپ 2 پڑھیے, اور 2 کر کے ہی پڑھیے. میں تو کہوں گا ظہر کی 4 بھی 2 سلام سے پڑھیے, 2 رکعت پھر 2 رکعت 4, ٹھیک ہے, سمجھے. چونکہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ فرض نماز ہی ہے جو 2 رکعت سے زیادہ پڑھی جانی چاہیے, باقی سب 2, ٹھیک. بہرحال تو آپ 2 پڑھ لیجیے, اس کے بعد ظہر ہو گئی, اس کے بعد پھر 2 جو موقعہ تھی پہلے کی اور 2 موقعہ بعد, بالکل آپ کر سکتے ہیں اس میں انشاءاللہ عزیز, کوئی حرج نہیں. اب 2 رکعت بھی نہیں ہوئی, مطلب ٹائم ہی نہیں تھا, تو آپ پوری 4 موقعہ اور 2 موقعہ بعد میں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ظہر کی بعد 4 موقعہ اور 2 جو کہ پہلے پڑھنا چاہیے تھا, آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. کب تک؟ ظہر کا ٹائم ختم ہونے تک, بالکل. مطلب عصر سے, جیسا مثال کے طور پہ آپ نے آج ظہر کی نماز تھی, ظہر پڑھ لی 4, اور آپ عادت ہے آپ کی موقعہ پڑھتے آپ اس کے بعد کی, لیکن کسی وجہ جلدی چلے گئے اور آپ کو ظہر کا ٹائم معلوم ہے کہ ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے 4 بجے اور نماز تو 1:30 بجے پڑھے آپ نے, تو آپ کو پتا چلا 3:45 کو ٹائم ملا, تو آپ 3:45 کو وضو کرو اور یہ موقع آپ پڑھ لو. جب تک ظہر کا ٹائم ہے تب تک یہ بھی ٹائم ہے, تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا, آپ نے اپنی موقعہ نمازوں کے بعد پڑھی, اور کچھ سنتیں بھی نماز و فرض کے بعد آپ نے ادا کی ہے. یہ بات بہرحال روایتوں کے اندر ملتی ہے, تو آپ بالکل ایسا انشاءاللہ عزیز کر سکتے ہیں. بعد میں اس کو یا تو 2 پڑھ لے پہلے, 2 بعد میں, یا پھر پوری 4 بھی چاہے تو بعد میں پوری 4 پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جیسا نماز میں ہے وہاں تکبیر ہو گئی, تو کون سے حالت میں رہے جو نماز چھوڑ دینا اور سجدے وغیرہ یا قاعدے میں رہے تو پوری نماز کرنا, تو اس کا بھائی کا سوال تھا کہ نماز کے اندر اب جماعت کھڑی ہو گئی, تو چونکہ حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب اقامت دے دی جائے تو وہ نماز ہی پڑھنا چاہیے, اس کے علاوہ دوسری نماز نہیں ہوتی. تو اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ تو مثال کے طور آپ نے 4 رکعت کی نیت سے ہاتھ باندھ لیا, کھڑے ہو گئے, اب جماعت کھڑی ہوگی, مطلب ابھی 1 ہی رکعت چل رہی تھی, ابھی تو کتنی پڑھنا ہے؟ 3 رکعت. تو یہاں آپ نماز اپنی چھوڑ دیں گے اور چلے جائیں گے اور فرض میں مل جائیں گے. اس کا انشاءاللہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے یہاں تک. لیکن ہمارے پاس کیا ہے, نماز توڑنے کا گناہ اتنا بتا دیا گیا کہ انسان کچھ بھی ہو جائے نماز ہی نہیں توڑتا, یہاں تک کہ ٹرین بھی چھوٹ جائے تو نماز ہی پڑھتے رہتا ہوں, اس لیے کہ بولتا ہے کہ نہیں نماز چھوڑنے کا بہت گناہ. ایسا نہیں, شرعی ضرورتوں کے تحت نمازوں کو توڑا جا سکتا ہے, چھوڑا جا سکتا ہے. مطلب پڑھے تو کچھ لوگ بولتے ہیں نماز چھوڑ دینا مطلب نماز توڑ دینا, چھوڑنا بولے تو وہ چھوڑنا نہیں کہ پڑھنا ہی نہیں, چھوڑ دینا. تو نماز آپ توڑ دیں اور جا کے, چونکہ ٹرین میں آپ جائیں ٹرین میں پڑھ سکتے ہیں آپ, لیکن آپ نیچے کھڑے تھے جاری تو آپ توڑ دیں, جائے بیٹھ جائے پھر پڑھ لیں, تو بہت بڑا گناہ سمجھتے. گناہ تو ہے بے وجہ توڑنا, وجہ سے توڑنا نہیں, ٹھیک. تو آپ بالکل توڑ سکتے ہیں. آپ حرم میں جائیں گے, چونکہ وہاں اذان ہوتی ہے اور نماز کب کھڑے ہوئیں گے فکس نہیں ہوتا ہے, وہاں اذان فکس ہوتی ہے, نماز 2 منٹ بعد, 3 منٹ بعد, 4 منٹ بعد, 8 منٹ بعد, 10 منٹ بعد بھی کھڑے ہوتے ہیں, تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کامن عرب جو مسئلے کا علم رکھتے ہیں,
جیسی اقامت ہوں گی آگے بڑھنا شروع کر دے صف کے ساتھ، بالکل ہاتھ چھوڑیں گے نکل جائیں۔ اب آپ کا سوال تھا اب آخری رکعت میں 2 رکعت پڑھ رہے اور قاعدے میں، یا سجدہ کر کے اٹھے اب قاعدہ کریں گے، 4 رکعت پڑھ رہے تھے اب سجدے میں اب قاعدہ کریں گے اور سلام پھیریں گے، اور اقامت شروع ہو گئی تو آپ جلدی جلدی قاعدہ کر لیں، سلام پھیر کے مل جائے جا کے جلدی جلدی، مطلب جتنا اسپیڈ سے ہو سکتا ہے۔ اور قاعدے کے اندر آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ اتحیات پڑھنا، درود ابراہیم، یہ ضروری چیز ہے۔ تو دعائیں معصورہ وغیرہ یہ سنت ہے، وہ چھوٹ بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، دونوں چیزیں پڑھی اٹھیں جا کر آپ نماز میں مل گئے۔ تو آپ جلدی سے کریں، جو اقامت کو میں سمجھتا ہوں ایک 20-25 سیکنڈ 30 سیکنڈ آرام سے لگ جاتے ہیں، تو آپ جلدی جلدی اپنا قاعدہ ختم کریں اور جا کے ان سے ملیں۔